MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ رواہ البخاری۔ سامعین اکرام، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کی نماز میں حدث لائق ہوا ہو، یہاں تک کہ وہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اسے حدث لائق ہوا ہے، یعنی اس کی ہوا خارج ہوئی ہے نماز میں، تو تعلیم دی گئی کہ اگر کسی آدمی کی نماز میں ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے کہ وہ آدمی نماز کو توڑ دے، نماز کو توڑ دے، اور وہ آدمی جو ہے کنارے سے نکلتے ہوئے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کے کنارے سے نکل جائے۔ یا اگر ایسی صف بندی ہوئی ہے لوگوں کی کہ آخر تک پہنچنا مشکل ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ وہیں پر بیٹھا رہے نماز کے ختم ہونے تک۔ پھر نماز کے ختم ہونے کے بعد پہلے سے وضو کرے، پھر آ کے مکمل نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے حدث کے واقع ہونے کے باوجود بھی اس سے کوئی پیشاب کا قطرہ نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی نماز پڑھ رہا ہے، ایک گنہگار انسان ہے، ایسا نماز نہیں ہوا کرتی۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وضو ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کو نماز چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدمی وضو کر کے سرے سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اختلافی مسئلہ ہے کہ نماز کیا شروع سے شروع کرنا ہے یا جہاں نماز چھوٹی وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے۔ راجح قول کے مطابق آدمی جو ہے اس کی وضو ٹوٹ گیا ہے، پھر سرے نو وضو کرے، شروع سے نماز مکمل پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوَضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ایک مومن بندہ ہی اپنی وضو کی ہمیشہ حفاظت کیا کرتا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے، خامخواہ وہ اپنے آپ پہ شک کرتے ہیں کہ مجھے ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا خطرہ نکلا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سلسلے میں اذا جاء احدكم الشیطان فقال انك قد احدثت فليقل في نفسه كذبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ مجھے حدث لائق ہوا ہے، ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دل میں کہو شیطان تو جھوٹ بول رہا ہے، حتی یسمع صوتہ بأذنہ او یجد ریحا بأنفہ، کہا کہ ہاں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا اس کے ہوا خارج ہونے کی آواز اس کے کان کو پہنچی ہے یا بدبو اس کی ناک تک پہنچی ہے تو کہا کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر آواز بھی نہیں آئی ہے، بدبو بھی نہیں آئی ہے، اگر دل میں صرف خامخواہ شک ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں نماز میں قرات میں بھول ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، کہا ہاں ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب، اس کا کام ہی یہ ہے کہ قرات میں جو ہے تبدیلی پیدا کر دے، قرات میں آدمی کو جو ہے بھلا دے، اس کا کام ہے۔ اگر وہ آتا ہے تو اس کو آپ جو ہے دور کریں، یعنی اس کو دھتکار دیں۔ تو صحابی کہتے ہیں جب سے میں اس کو دھتکارتا رہا یہ سب جو ہے مجھ سے جاتا رہا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للوضوء شیطانا یقال له ولہان، کہا کہ آدمی کو وضو کے وقت میں ایک شیطان ہے بہت جو ہے گمراہ کرتا ہے۔
آپ ہاتھ دھوئے ہیں، آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کتنی بار دھویا ہوں، آپ کو شک آتا ہے کہ میں دھویا ہوں کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان ہے، شک کو چھوڑ دو، یقین کے ساتھ کام کرو، اس شیطان کا نام ہے ولہام۔ تو معزز بھائیوں، آج کے درس سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی کو نماز میں حدث لاحق ہوتا ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز توڑ دے، اثر نو وضو کرے، شروع سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔